انشاءاللہ آج آپ سب سے مسلمان خاتون کی ذمہ داریوں کے بارے میں بات کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ ہو جاؤ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم خواتین اپنے گھر اور بچوں کی ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، اور ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی اور اپنے گھر کا کیا خیال رکھا، کیا اسے ایک اسلامی گھرانہ بنایا، مسلمان گھرانہ بنایا، یا پھر اس سے غفلت برتی۔ کیونکہ قرآن مجید میں بھی اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، وقت گزرتا جا رہا ہے، عمر ڈھلتی چلی جا رہی، ہر آنے والا دن ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے اور دنیا سے دور کر رہا ہے۔ جب سے ہم آئے ہیں اس دنیا میں اور جتنے بھی سال اور جتنے بھی دن ہم گزار چکے ہیں اس کے مقابلے میں بہت تھوڑے باقی ہیں، اور ہر روز ان میں کمی ہو رہی، اور بہت جلد وہ وقت آ جانے والا ہے جب ہم اپنے رب اللہ عز و جل کا سامنا کریں گے اور اس کو حساب دینا ہوگا۔ کس بات کا حساب؟ کہ جو کچھ اس دنیا میں دیا گیا تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور جو کچھ ملا اس میں سے بھی خاص طور پر جو سب سے قیمتی چیز ہے اولاد، اس کے ساتھ کیا کیا، اس کی کیسی تربیت کی۔ انسان جب خود مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا اپنا نامہ اعمال تو ختم ہو جاتا ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ 3 چیزیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی ہیں، ان میں نمبر 1 نیک اولاد ہوتی ہے، جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آخرت میں ماں باپ کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنے لیے واقعی کچھ کمانا چاہتے ہیں تو وہ مال و دولت نہیں یا بڑے بڑے گھر نہیں، وہ نیک اولاد ہے کہ اس کی فکر ہو، اس کے لیے محنت ہو، اس کے لیے دعائیں ہو، اس کے لیے کوشش کی جائے، اور ہمارا ہم و غم یہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے دین پر قائم رہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نیک بندے تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے مرتے وقت اس بات کی فکر نہیں کی کہ پیچھے ان کے جائیداد اور پراپرٹی کا کیا ہوگا، انہوں نے یہ فکر کی کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کس دین پر ہوں گے۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے کیا اگر ہم غور کریں اپنی زندگی پر تو ہمیں بھی یہ فکر سب سے زیادہ ہے، جتنے بھی غم اور جتنی بھی فکریں ہیں، کیا ان میں سب سے بڑی فکر ہمیں یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے مسلمان بھی ہوں گے یا نہیں، یا پھر آگے وہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کریں گے، ان کو کس حال میں دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے۔ کیونکہ اگر ہم ڈھیروں پراپرٹی بھی چھوڑتے ہیں اور بہت مال و متاع بھی اور ڈھیروں سونا، لیکن بچے بگڑ جاتے ہیں اور وہ اس سارے مال کو الٹے رستوں پہ لگاتے ہیں تو وہ الٹا اور وبال بنتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اپنی پرائرٹی نمبر 1، اپنی ذمہ داری نمبر 1 کو پورا کر رہا ہے یا نہیں۔ ایک گھر بنتا ہے ایک مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے، دونوں کی جب شادی ہوتی ہے تو دونوں کے الگ الگ رول ہوتے ہیں، مرد کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، عورت کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ مرد کی ذمہ داری کمانے کی ہے، عورت کی ذمہ داری بچے پیدا کرنے، پالنے اور ان کی تربیت کی ہے۔ اگرچہ تربیت کی ذمہ داری مرد پر بھی ہے اور اس سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن اس حدیث میں خاص طور پر عورتوں کو ان کی ذمہ داری بتائی جا رہی کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، کہ عورت نگران ہے اپنے شوہر کے گھر والوں پر، اہل بیت زوجها وولده، اور اس کے بچوں پر، یعنی اپنے شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ عورتیں اپنی ذمہ داری یہ نہیں سمجھتی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، وہ یہ سمجھتی کہ ہماری خوش قسمتی جب ہے جب ہم مرد کا مقابلہ کر لیں اور اس کے برابر ہم بھی کوئی جاب کریں یا اس سے آگے نکلیں۔ کل ہی خاتون مجھے ملی تو کہنے لگی کہ میں جب چھوٹی تھی تو ہر وقت اپنے بھائیوں کا مقابلہ کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ جو کچھ میرے بھائی کرتے ہیں وہ سب مجھے کرنے کی اجازت دی جائے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو ایک الگ چیز پیدا کیا، عورت ہے، مرد ہے۔ کوا چلا ہنس کی چال
اپنی بھی بھول گیا. تو اگر کوئی عورت مرد بننا چاہے گی تو وہ اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا نہیں کر سکے گی. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتی کہ اس وقت میرے ماں باپ جو تھے وہ بات سن لیتے تھے اور میں نے جو کچھ کرنا چاہا انہوں نے مجھے کرنے دیا. کہتے اس کے بعد شادی ہوئی تو شادی کے بعد میں نے شوہر کا مقابلہ شروع کر دیا اور میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پروو کر کے دکھاؤں گی اور میں اس سے آگے نکلوں گی. اور کہتی میں یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ میں اپنے شوہر سے زیادہ کماؤں. کہتی کچھ دن کے بعد میرے شوہر کی جاب چلی گئی. اب کہتی ہے کہ میں اتنی پریشان ہوئی کہ میں تو کما رہی تھی بہت، لیکن باہر کا بھی سارا کام مجھ پہ تھا اور گھر کا بھی سارا کام مجھ پہ. تو اس پاور میں یا اس اختیار میں یا اس خوشی میں کہ میں شوہر سے زیادہ کماتی ہوں یا میری جاب ہے اور شوہر کی نہیں ہے، تھوڑی سی عقل کے ساتھ اگر انسان سوچے تو اس میں کون سی خوشی کی بات ہے اور کون سی راحت کی بات ہے، کون سے آرام کی بات ہے، کون سے سکھ کی بات ہے کہ عورت گھر سے باہر بھی تھکے اور پھر گھر آ کر بھی تھکے اور بچے بھی پیدا کرے، اور اگر بچے پیدا نہیں کر رہی تو ہر مہینے کی تکلیف سے گزرے اور اس کے اوپر موڈ سوئنگز بھی آئے اور پھر طرح طرح کی مشقتیں بھی اس پر پڑے. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ عورت مرد کا مقابلہ کرے اور یہ ثابت کرے کہ میں مرد سے زیادہ کماتی ہوں تو میری بات مانی جائے اور مجھے سب کچھ تسلیم کر لیا جائے. یاد رکھیے کہ ہر جگہ جہاں انسان کا اختیار زیادہ ہو جاتا ہے، پاور زیادہ ہو جاتی ہے، وہاں ذمہ داری بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا کام بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان بہت سے کام کر لیتا ہے، یعنی عورتیں مرد بن کے بھی گزارا کر لیتی ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس چیز کی طاقت نہیں پاتی جس کی اللہ نے اس کو دی نہیں. اور ویسے بھی جو مرد ہوتا ہے اس کو عورت چاہیے ہوتی ہے بیوی کے طور پر، مرد نہیں چاہیے ہوتا، اللہ یہ کہ کسی کی فطرت بالکل ہی بگڑ چکی ہو. ورنہ عورت کی خوشی عورت ہونے میں ہے. ایک عورت کے اندر جتنی زیادہ نسوانیت پائی جائے گی، وومن ہوڈ، وہ جتنی زیادہ نرم و نازک ہوگی یا اس کے اندر ایک محبت ہوگی اور ایک چاہت کا جذبہ ہوگا، وہ اتنی اچھی بیوی بن سکے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ جو زیورات میں پرورش پاتی ہے، یعنی عورت کی کمزوری ہے زیور، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور بحث مباحثے میں اپنی بات بھی واضح نہیں کر پاتی. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا گفتگو میں یا کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو عموماً خواتین کیا کرتی، جواب نہیں دے پاتی تو رونے لگ جاتی، وہ مقابلہ آنسوؤں کے ساتھ کرتی. اگر سامنے نہ بہائیں، اس وقت بہادر بن جائیں میاں کے سامنے، بھائی کے سامنے یا کسی اور کے سامنے، تو پھر بعد میں رو کر اس کا ازالہ کرتی. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ دلیل کے مقابلے میں دلیل لا کے دوسرے کو دلیل سے مغلوب کرنا، وہ بہت کم عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے چیز. پھر اسی طرح عورتوں کو نازک آئینے سے تشبیہ دی گئی، اور حقیقت ہے اگر بظاہر وہ بہت اسٹرانگ بھی بنتی ہے تو دل اس کا عموماً شیشے سے بھی نازک ہوتا ہے. بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ جائے عورت، چھوٹی سی بات مائنڈ کر جاتی، کہتی میں ٹوٹ گئی ہوں اس سے، اور رونے لگ جاتی ہے اور ساری اس کی بہادری ختم ہو کے رہ جاتی ہے. یعنی کہ میں باعث ہوں عورتوں سے، میں خود ایک عورت ہوں. میرے ان باتوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عورت بن کے ہی رہنا چاہیے، اور بحیثیت عورت جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے میں خوشی محسوس کرنی چاہیے، اور ان چیزوں میں آگے بڑھنا چاہیے جس میں واقعی عورت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قدردانی ہے. اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو جس معاملے میں مرد کے مقابلے کے لیے کہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا اسلام ہے، ایمان ہے، اطاعت ہے، سچائی ہے، صبر ہے، عاجزی ہے، صدقہ دینا ہے، روزہ رکھنا ہے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. ان چیزوں میں اگر کوئی عورت مرد کے ساتھ برابری میں یا اس سے آگے نکلتی ہے تو اس کا اجر اتنا ہی بڑا ہے. یہ ہے وہ میدان جہاں ترقی کرنی چاہیے. سنیے آیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں،
ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اگر ہم بڑے درجے چاہتے ہیں، بڑا ہونا چاہتے ہیں، تو ان کوالٹیز میں بڑے ہوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں، فرما برداری کی حد کر دیں، اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں آگے نکلے، سچ بولنے میں دوسرے سے آگے ہوں، صبر کرنے میں، خشوع و خضوع اختیار کرنے میں، عاجزی اختیار کرنے میں، صدقہ دینے میں، روزہ رکھنے میں. یہ ہے مقابلے کی راہیں. یہاں دیکھا جائے گا کہ واقعی کون عورت مرد کے مقابلے میں آگے ہے. اور پھر اپنی شرم و حیا کی حفاظت اور کثرت سے اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. عقل مند لوگ وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. کون ہے عقل مند؟ جو کھڑے، قیام، قعود، بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. کیونکہ جتنی بھی نشانیاں ہیں آسمان میں اور زمین میں، یہ سب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کرتی ہے. اس سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو وہاں جب ترازو میں یعنی قیامت کے دن میزان میں جب اعمال تولے جائیں گے تو وہ وہی ہوں گے جو دنیا میں ہم نے کیے ہوں گے. جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے لوگو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن گن کے رکھ رہا ہوں. ایک ایک چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے اور محفوظ کر کے رکھ رہا ہوں، اور تمہیں اسی طرح لوٹاؤں گا. تو جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے اور قیامت کے دن واپس دیا جانے والا ہے، ایک نیکی 10 کے برابر کر کے. تو جس چیز میں ہمیں مردوں کا مقابلہ کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ نیکیاں، اچھے کام. لیکن عام طور پر اس معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں شوہر نماز نہیں پڑھتا تو چلو میں بھی نہیں پڑھتی، اب کیا کرے، گھر کا ماحول ہی نہیں، وہ روزے کے لیے نہیں اٹھتا تو میں کیسے روزہ رکھوں، وہ مجھے کچھ دیتا نہیں صدقہ کرنے کے لیے تو میں کہاں سے صدقہ کروں، وغیرہ وغیرہ. نیکی کے کاموں کو، اپنے دین کو مردوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور بہت سی چیزوں میں ہم کہتے ہیں وہ ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے، جبکہ دین کے معاملے میں ہمیں ان سے آگے نکلنے کی فکر کرنی چاہیے. اور اعمال کے لحاظ سے اور پھر ان کے اجر و ثواب کے لحاظ سے عورتیں مردوں سے پیچھے نہیں بلکہ آگے بھی نکل سکتی ہیں. سورۃ آل عمران 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. سو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو. نہ کوئی عورت اکیلی کچھ کر سکتی ہے اور نہ ہی مرد. بچوں کی پیدائش میں بھی دونوں کا حصہ ہے، پھر پالنے میں بھی اور پھر باقی چیزوں میں بھی. پھر اسی طرح عورت کو اگر آخرت میں بلند مقام چاہیے تو اسے دیکھنا ہوگا کہ اسے دنیا میں کیا کیا کرنا ہے. کچھ چیزیں اس کی اپنی ذاتی زندگی سے متعلق ہے اور کچھ چیزیں اس کے دائرہ کار سے متعلق. سب سے پہلی چیز ایمان ہے، کیونکہ سب سے افضل عمل، سب سے بہترین عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، توحید اختیار کرنا ہے. اگر کوئی عورت توحید نہیں اختیار کرتی، شرک کرتی، اور عورتوں کی شرک عام طور پر کیا ہے؟ جادو، ٹونے، ٹوٹکے، اس طرح کے کام کرنا. تو اگر کوئی عورت شرک کرتی ہے تو اس کے سارے نیک عمل برباد ہو جائیں گے. اس لیے سب سے پہلی فکر ایمان کی ہونی چاہیے کہ وہ کس درجے کا ہے. جیسے حضرت ہاجرہ کا ایمان تھا، حضرت آسیہ کا ایمان تھا. سب جانتے نا فرعون بہت ہی ظالم تھا اور اس نے اپنی بیوی کے ہاتھوں میں کیل ٹھکوا دیے تھے، اتنا ظالم تھا. لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان سے باز نہیں آئی، ایمان نہیں چھوڑا انہوں. جب دنیا کی زندگی تنگ ہو گئی تو انہوں نے دعا کی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اور اس کے اس عمل سے نجات دے، یعنی جو سزا دینے کا عمل ہے. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے بھی نجات دے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے سامنے سے ایک پردہ ہٹا کر ان کو جنت کا گھر دکھا دیا گیا وہاں، کہ تم نے جو مانگا ہے وہ قبول ہو گیا. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کی قدردانی کرتے ہیں. حضرت ہاجرہ ایک دودھ پیتے بچے کو لے کر ایک تپتے صحرا میں، ایک تپتے پہاڑی علاقے میں جہاں چاروں طرف کوئی سبزہ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، کوئی تیسرا انسان نہیں تھا، صرف اللہ کے حکم سے وہاں پر ٹک گئی. ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر آئے اور کہا کہ اب تم لوگ یہاں رہو گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ سوچئے
کبھی آپ کو شوہر آپ کو لے جائے کسی جنگل میں اور کہ تم ادھر رہو میں جا رہا ہوں واپس، تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور ہمارے شوہر تو مسجد جائیں تو ہم بڑبڑانے لگتے ہیں، یہ کیا ہر وقت مسجد مسجد. وہ دین کے کام میں جائیں تو عورتیں ناراض ہونے لگتی ہیں، وہ کسی جاب پر جائیں تو اس پر پریشان کرتی ہیں، میرے لیے تو کوئی ٹائم ہی نہیں. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کئی دفعہ یہ سوال دہرایا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام دیکھتے بھی نہیں تھے. حدیث میں آتا ہے کہ کیوں نہیں دیکھتے تھے کہ پھر ان کا دل چھوٹا ہو جائے گا. چھوٹا سا پیارا بچہ جو 100 سال کے بعد ملا ان کو، اس کو چھوڑ رہے ہیں. ان کے لیے بھی تو آسان نہیں تھا. اگر بیوی کے لیے مشکل تھا تو میاں کے لیے بھی بڑا مشکل تھا. تو ان کو دیکھ نہیں رہے تھے. تو آخر حاجرہ نے خود ہی پوچھا اللہ ہوا ہمارا کا بحاظہ، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرا شوہر اللہ کے ہر حکم کی پابندی کرتا ہے اور وہ اس کے بغیر کچھ نہیں کرتا، یہ ضرور کوئی ایسا ہی ماجرا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. تو اس پر وہ فوراً بول اٹھی پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو واپس آ گئی، پیچھے جا رہی تھی ان کے نا، وہ جب جا رہے تھے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، کدھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. کتنا جذباتی لمحہ ہوگا، کتنا مشکل وقت ہوگا، پھر کتنے صبر کے ساتھ وہ پیچھے رہی کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے ایسے ہی ٹھیک ہے. تو بچے کی قربانی، بیوی کی قربانی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ جدائیاں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر بہت آسان بھی ہو جاتی ہیں جب انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا ریوارڈ ملنے والا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ ان کا ریوارڈ کتنا بڑا ہے. مکہ وہ جگہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ آباد ہے، اور جس جگہ وہ اتری تھی یعنی زمزم کا کنواں ہے جہاں پر، وہاں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے. کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں وہ جگہ خالی ہو جائے، ہر وقت وہاں طواف ہوتا ہے. پھر صحیح کو آپ دیکھیں، صحیح میں کس طرح جب وہاں مرد بھاگ رہے ہوتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ کس کی پیروی میں بھاگ رہے ہیں. ایک عورت کے پانی کی تلاش میں ایک عورت دوڑ رہی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اسے حج کا رکن بنا دیا گیا کہ جو وہاں دوڑے گا نہیں اس کا حج ہی نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو کسی امتحان میں ڈالے اور وہ اس پر راضی ہو جائے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وہ اطاعت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی تنہا چھوڑ دے، کبھی بھی نہیں. اس کا اجر مارا نہیں جاتا. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت مریم کس طرح ان کے اوپر الزام لگایا گیا، اور چھوٹا الزام نہیں تھا، اور وہ بہت نیک خاتون تھی. ہیکل میں یعنی جو ان کی مسجد تھی اس میں وہ ہر وقت عبادت کرتی تھی. پھر ان کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور ان پر پھونک ماری، اللہ کے حکم سے ان کے حمل ٹھہر گیا. اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہونے کے قریب تھا تو وہ باہر چلی گئی کھلی جگہ پر. وہاں سے جب بچہ پیدا ہو چکا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی کیئر کی، ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، ان کے لیے کھجور کا اہتمام کیا. اور پھر وہ بچے کو لے کے جب آئی تو وہ بڑا ہی مشکل وقت تھا. پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسی بچے کے ذریعے مدد پیدا کی کہ وہ بچہ پنگوڑے میں بول اٹھا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میری ماں جو ہے وہ ایک پاک دامن عورت ہے. اس نے اپنی ماں کی صفائی دی. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مددگار پیدا نہ کرے. یہ مثالیں کس لیے دی گئی؟ یہ اس لیے دی گئی ہیں کہ دنیا کی جو سب سے بڑی عورتیں ہیں نا، مثالی عورتیں، اور جو جنت کی سردار عورتیں ہیں، ان کی زندگیاں دیکھو کیسی تھی اور ان کا صبر دیکھو کیسا تھا. ایک ایک نے صبر کیا اور ایک ایک نے پہاڑ جتنا صبر کیا، اور اس کا اجر بھی تو پھر پہاڑوں برابر ہوگا نا، اور اس سے بھی بڑا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرے، اور جہاں ایمان بڑھتا وہاں آزمائش بھی بڑھتی. قرآن مجید میں سورۃ العنکبوت کے شروع میں آتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تاکہ ہم دیکھیں کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. دین سے محبت کا دعویٰ کرنا، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے تو بہت آسان، لیکن جب ٹیسٹ آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا اس کے فیصلوں پر ناراض ہوتے ہیں. کیونکہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس پر طرح طرح کی مشکلات آتی ہیں. بعض اوقات گھر میں بچوں کی پریشانی ہو جاتی ہے، کبھی شوہر کی طرف سے تکلیف آنے لگتی ہے، کبھی باہر کے لوگ اسے ستانے لگتے ہیں. لیکن جس کا ایمان ہوگا وہ کیا کہے گا؟ اس میں بھی خیر ہے. اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے ذریعے، اس آزمائش کے ذریعے مجھے اور زیادہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بڑی آزمائش پیغمبروں کی ہوتی ہے. اور پھر جو
ان میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو جب دین کے راستے پہ چلتے وقت کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی دکھ آئے، دین پہ چلنا مشکل ہو رہا ہو، حجاب کرنا یا بچوں کو اسلامی تعلیم دینا یا کوئی بھی چیز جو آپ دین کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اس وقت اگر حالات تنگ ہوں تو اسے چھوڑنا نہیں، اسے جاری رکھنا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. جب ٹیسٹ گزرے گا تو آپ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو چکے ہوں گے، آپ کا ایمان بڑھ چکا ہوگا، آپ کا تقویٰ بڑھ چکا ہوگا اور آپ کے لیے نیکی کے اور زیادہ مواقع کھل جائیں گے. اس لیے ہمیشہ اپنے سے بہتر خواتین کی طرف انسان دیکھے. حضرت خدیجہ ہیں، مکہ کی مالدار ترین خاتون. کہتے ہیں کہ جس وقت ان کے تجارتی قافلے واپس آتے تھے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے ان کا بزنس کرنے کے لیے، تو وہ زمین ہلنے لگتی تھی، اتنا زیادہ سامان لدا ہوا آتا اور اتنا بڑا ان کا کاروان آتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی، کہتے ہیں کہ وہ 40 سال کی تھی اور جتنے بھی بچے ہوئے 40 سال کے بعد پیدا ہوئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے پیدا ہوئے. ہمارے ہاں تو 20 سال میں پیدا نہیں کرنا چاہتے کہ تھک گئے ہم، یہ بہت تنگ کرتے ہیں اور ایک ہی بچہ کافی ہے، 2 میکسیمم، بس ختم. کیونکہ مشکل کام ہے، عورت کی آزمائش اس کی اولاد اور اولاد کی تکلیفیں جو وہ پیدائش میں اور حمل میں برداشت کرتی. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیات طاری ہونے لگ گئی کہ آپ غور و فکر زیادہ کرنے لگ گئے، بات کم کرتے تھے، غار ہرا کی طرف نکل جاتے تھے. اور غار ہرا آپ میں سے کوئی گیا ہو تو اسے پتا ہے کہ وہ کتنی اونچی جگہ ہے جہاں وہ چڑھتے تھے اور وہاں کئی کئی دن گزارتے تھے اور اپنا کھانا پینا ساتھ لے جاتے، ستو اور پانی، پکا وہ کھانا روز نہیں لاتا تھا 3 ٹائم کا. اور پھر کبھی حضرت خدیجہ بھی ان کے پیچھے جاتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے یہ کیا طریقہ اختیار کر لیا، کئی کئی دن گھر سے غائب ہو جاتے ہیں. نہیں، ایز لانگ ایز مرد اچھا کام کر رہا ہو، نیکی کے کاموں میں مصروف ہو، تو عورت کا فرض بنتا ہے کہ وہ تعاون کرے. پھر جب آپ وہی لے کر آئے تو کتنے پریشان تھے، کس نے کمفرٹ کیا، کیسی اچھی بیوی تھی. پھر اپنے چچا کے بیٹے کے پاس لے گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس، یعنی کہ کس طرح ہر معاملے میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا. اب آپ دیکھیے کہ عورت کی ذمہ داری پھر کیا بنتی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے وہ دے، اور پھر اس کے ساتھ اپنے گھرانے کو مسلمان بنانے کے لیے شوہر کے ساتھ تعاون کرے. اور اگر شوہر دین پر نہیں، یہ مثالیں تو وہ ہے نا جس میں گھرانہ دین پر ہے، تو اس میں حضرت آسیہ کی مثال ہے. بچے کی طرف سے کوئی آزمائش ہے تو حضرت مریم کی مثال. اور پھر اسی طرح اگر یعنی شوہر کے کہیں باہر کی مصروفیت ہے دین کی، تو اس میں حضرت خدیجہ کی مثال کہ کس طرح انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا، اور کس طرح شیب ابی طالب میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک رہے. اتنی مالدار عورت، اور ایسے حال میں کہ کھانے کے لیے پتے کے سوا کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ اتنی بیمار ہو گئی کیونکہ عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، اتنی بیمار ہو گئی کہ اس کے بعد فوت ہو گئی. تو ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت ہماری ذمہ داری نمبر 1 ہے. اور اس میں شرک سے اجتناب، ایک طرح کہ ایمان لانا اور ایمان بڑھانے والے نیک عمل کرنا، اور ایک یہ کہ ایمان کو تباہ کرنے والے کاموں سے پرہیز کرنا، اور اس میں خصوصاً شرک. اور شرک میں تعویذ، دھاگے اور خصوصاً غلط قسم کے عمل، یہ جادوگروں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، قسمت کا حال معلوم کرنا، ہاتھ دکھانا، لکیریں وغیرہ، اس طرح کے سارے کام، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر شرک ہو تو سارے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں. دوسرا اہم کام جو کرنے کا ہے وہ ہے وقت پر نماز ادا کرنا. گھریلو کاموں میں بچوں کے ساتھ کئی ذمہ داریوں کے ساتھ عام طور پر خواتین اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتی اور چھوٹی چھوٹی بات پہ نماز چھوڑ دیتی. وہ کہتے بچے چھوٹے ہیں، کپڑے نہ پاک ہیں. عورتوں کی اکثریت کو یہ بہانہ کرتے ہوئے سنا گیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ کپڑے نہیں پاک اس لیے نہیں پڑھ سکتے، بچہ رو رہا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ بچہ رو رہا تھا نماز نہیں پڑھنی. جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. پھر نمازوں کے علاوہ اپنے ذکر اذکار کی پابندی، اور یہ پابندی اس وقت ہو سکتی ہے جب فالتو باتیں چھوڑی جائیں. مردوں کے مقابلے میں عام طور پر عورتیں بہت باتونی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بار بار ڈسکس کرتی رہتی ہیں، باتیں کرتی رہتی، جس کے نتیجے میں ذکر چھٹ جاتا ہے. یہ سارا کہتی ہیں، مہاجرات میں سے تھی ایک صحابیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم لوگ تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ، تقدیس، سبحان الملک القدوس یا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح پڑھتی رہا کرو، یعنی ان اذکار کی پابندی کیا کرو، اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن
ان سے سوال کیا جائے گا، انگلیوں کا بھی سوال ہوگا کہ یہ کیا کرتی رہی، صرف کمپیوٹر میں بیٹھے رہے یا صرف چمچ چلاتے رہے یا ان پر ذکر بھی کیا. اور وہ بولے گی، انگلیاں بولے گی. پھر غافل نہ ہونا، کیونکہ اس سے تم اسباب رحمت بھول جاؤ گی. یعنی جو ذکر چھوڑ دیتا ہے وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو اگر ہم سمجھے کہ زندگی میں یا وقت میں کسی بھی چیز میں بے برکتی ہو رہی ہے تو اپنا محاسبہ کریں کہ میری نمازوں کا کیا حال ہے، کس کوالٹی کی نمازیں پڑھ رہی ہوں، میرے ذکر کا کیا حال ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دیکھتا ہے نا بندہ تھوڑا غافل ہونے لگتا ہے تو وہ کوئی ایسی چیز ڈال دیتا ہے کہ اسے کہتے واپس آؤ. عام حالات میں ہم نہیں پرواہ کرتے، لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے تو پھر ہمیں ذرا سوچنے کا بھی موقع مل جاتا ہے. پھر اسی طرح اپنی زکوٰۃ ادا کرنا. بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں کہ شاید مردوں کا کام ہے، ہم کون سا کماتے ہیں. عام طور پر یہ سنا گیا ہے کہ ہم اس لیے زکوٰۃ نہیں دیتے کیونکہ ہم کماتے نہیں. اس کا کمائی سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ کے پاس پیسے جمع ہیں، چاہے ورثے میں ملے ہیں کہیں سے بھی، یا پھر آپ کے پاس کوئی زیورات ہیں، تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اگر شوہر دے دیتا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتا تو اسی زیور کے اندر سے آپ زکوٰۃ نکالیں گی. اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. ہمارے پاس سونے کے کنگن تھے. آپ نے فرمایا کیا تم دونوں اس کی زکوٰۃ دیتی ہو، یعنی چوڑیاں جو پہنی ہوئی ہیں. ہم نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تمہارے آگ کے کنگن پہنائے، ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو. اور صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے. پھر اسی طرح عورت کے اوپر حج بھی فرض ہے. فرائض کی ادائیگی کے بعد دین کا علم حاصل کرنا بھی عورت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر عورت جاہل ہوگی تو بچے کہاں سے دین سیکھیں گے. ہم سمجھتے ہیں بچوں کو مدرسہ بھیج دیں، اسکول بھیج دیں تو وہیں سے سب کچھ سیکھ کے آ جائیں گے. نہیں، وہ وہاں سے سب کچھ نہیں سیکھ سکتے. آپ کو خود سیکھنا ہے اور سیکھ کر اپنے بچوں کو سکھانا ہے، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے سوال ایسے کرتے ہیں کہ جن کے جواب اگر آپ کو خود نہیں آتے تو بچے پھر دوسروں سے جا کے پوچھتے ہیں اور وہ معلوم نہیں ان کو کیا سکھائیں. مسلمان ماں کو اندھیروں میں نہیں رہنا چاہیے. جتنی روشن ماں کی گود ہوگی بچے اتنے ہی انلائٹنڈ ہوں گے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی. اسی طرح ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تمام احادیث مرد لے گئے، یعنی وہی سارے علم سے فیض اٹھاتے ہیں، ہمارے لیے بھی اپنی طرف سے کوئی دن مخصوص کر دیں کہ ہم اس میں آپ سے الگ سے کچھ سیکھ سکیں، اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر جمع ہو جاؤ. چنانچہ عورتیں جمع ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا. تو یہ عورتوں کی حرص تھی دین کا علم حاصل کرنے کی. تو کوئی بھی عورت مومن اور مسلم صحیح طور پر بن نہیں سکتی جب تک کہ وہ علم میں اضافہ نہیں کرتی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ ایک ہے. تو توحید کا بھی علم حاصل کرنا پڑتا ہے. تو علم صرف سیکھنے کے لیے، صرف ڈگریاں لینے کے لیے، یا صرف اپنا نام بڑھانے کے لیے کہ میں نے یہ ڈگری کی ہوئی ہے، وہ ڈگری کی ہوئی ہے، میں اتنی بڑی عالمہ ہوں، یہ مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے. تو انسان کے لیے وبال جان ہے. اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میرا عمل بدل جائے، میرے عمل میں تیزی آ جائے، نیک اعمال کو کثرت سے کرنے کی حرص پیدا ہو جائے. کیونکہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرے گا وہ علم اس کے لیے نور ہوگا، اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا. لیکن جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا وہ اس کے لیے وبال ہوگا، مشکل کا ذریعہ ہوگا. پھر اسی طرح کثرت سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، یہ حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ اور اپنی خالہ سے زیادہ کسی کو صدقہ کرتے نہیں دیکھا. یہ خواتین ہیں، لیکن ان دونوں کی سخاوت الگ الگ تھی، دونوں کا طریقہ فرق تھا. حضرت عائشہ ذرا ذرا جمع کرتی رہتی تھی، جب کچھ جمع ہوتا اکٹھا ہوتا پھر خرچ کرتی. اور اسماء کا طریقہ، ان کی والدہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کل کے لیے کچھ بھی نہیں بچا کے رکھتی تھی، جو آتا تھا ساتھ ہی نکال دیتی تھی. تب یہ دونوں کا اپنا اپنا انداز ہے، جو بھی آپ اختیار کرنا چاہیں. لیکن عورتوں کو خاص طور پر صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو الگ سے تعلیم دی تو اس میں خصوصی طور پر بتایا کہ میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے، کیونکہ وہ شوہروں کی ناشکری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ زبان سے بہت غلط باتیں کرتی، گالی گلوچ کرتی، یعنی کہ بہت غلط زبان کا استعمال کرتی، جیسے بچوں کے ساتھ ادھر ادھر. تو صدقہ جو ہے اس گناہ کا کفارہ کرتا ہے.
تو جب یہ بات آپ نے فرمائی تو عورتوں میں کسی نے اپنی بالی، کسی نے مندری، کسی نے کوئی چیز فی سبیل اللہ اپنی خرچ کی اپنی طرف سے. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارے شوہر کر دیتے ہیں بس وہی کافی ہے. نہیں، ہمیں اللہ نے اگر دیا ہے تو اپنے ہاتھ سے کریں. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو تھوڑا بہت کوئی کام کر لیں اور کمائیں، اور اللہ کے راستے میں خود بھی صدقہ کریں اور دوسروں کو بھی دیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر کے تو کچھ صدقہ کریں؟ اس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے. تو کہتے ہیں ازواج اپنے اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ناپتی تھی اور دیکھتی تھی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں. لیکن حضرت زینب جب سب سے پہلے فوت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے صدقہ خیرات دیتی تھی. تو آپ کا مطلب کیا تھا؟ لمبے ہاتھ یعنی دینے والے ہاتھ یہاں سے یہاں تک بھی ہوتا ہے بازو جیسے. ایک یہ ہے کہ یعنی کہ عربی میں کنایا ہے اس سے، یعنی جب انسان کو اپنے ہاتھ سکیڑ لے یہ بخل سے. اور دینا کیا ہے؟ کھلا کرنا. بل یداہ مبسوطتان، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے پھیلے ہوئے، دن رات دیتا ہے. جب سے دنیا بنی ہے دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی کمی نہیں آئی. پھر یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت بھی، کچھ ڈوز ہے کچھ ڈونٹس ہے. صدقہ خیرات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہمیں کھلی چھٹی یا لائسنس مل گیا تو ہم زبان جیسے مرضی استعمال کریں. انسان اگر کسی کو دیتا ہے اور تانا دیتا ہے اس کو یا احسان جتاتا ہے تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے اس پر احتیاط کرنا ہے کہ اپنے عمل کو ضائع نہیں کرنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. فرمایا وہ جہنمی ہے. یعنی ایمان بھی ہے، نماز روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن زبان کا غلط استعمال ہے، زبان میں احتیاط نہیں، تو سب کچھ برباد. اور خصوصاً جو شوہر کے ساتھ بدتمیزی ہے یا بچوں کے ساتھ غلط باتیں ہیں یا گالی گلوچ ہے، یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں. یہ نہیں ہم جسٹیفائی کر سکتے کیونکہ یہ سب تنگ کرتے ہیں ہمیں تو اس لیے ہمیں چھٹی ہے جو مرضی کہیں. نہیں، یہی تو مواقع ہوتے ہیں صبر کے. ہر ایک کی آزمائش فرق ہوتی ہے نا. تو عورت کی آزمائش زبان کو کنٹرول کرنا ہے. پھر اسی طرح صرف یہ نہیں کہ غصے میں بلکہ غم میں بھی عورتیں بعض اوقات حد سے بڑھ جاتی ہیں. کوئی فوت ہو جائے، کوئی مرضی کے خلاف چیز ہو جائے، آنسو بہ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن آنسو کے ساتھ چیخنا چلانا، کپڑے پھاڑنا، چیزیں توڑنا، برتن دروازے مارنا، یہ سب چیزیں ناحق ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح اگر بچے کی وفات پر عورت نوحہ کرتی ہے، یعنی کہ اپنے منہ پہ مارتی ہے، بال نوچتی ہے، فرمایا اگر نوحہ کرنے والی عورت مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی ہوگی کہ اس پر گندھک کا کرتا اور زم کی چادر ہو گئی ہے. ایک اور جگہ پر خارش کے کرتے کی بات آتی ہے، یعنی آخرت میں اس کے لیے بہت سخت تکلیف ہوگی. تو اس لیے کسی کی بھی وفات ہو، چاہے باپ کی ہو، چاہے بیٹے کی ہو یا کسی اور کی، نوحہ نہیں کرنا. پھر عورت کی ایک خاص آزمائش اس کا لباس ہے. بہت سی عورتیں نماز روزہ بھی کرتی ہیں لیکن حجاب نہیں کرتی، بال نہیں ڈھانپتی باہر نکلتے وقت، یا کپڑے سی تھرو ہوتے ہیں، یا سلیو لیس، یا بہت ہی شارٹ سلیوز، یا بہت ٹائٹ کپڑے پہننے لگتی. تو عورت کا تو مطلب کیا ہے؟ لفظ عورت کا کیا میننگ؟ چھپی ہوئی چیز. عورت کو عورت کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ چھپا کے رکھنے والی چیز ہے. اس کا حسن، اس کی زینت، اس کا جسم، وہ سب کے لیے شو پیس نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنے جسم کو ایکسپوز کر کے دکھائے. نہیں، اس سے اس کی ویلیو میں اضافہ نہیں ہوتا، کمی ہوتی ہے. تو ہر مسلمان عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے حجاب کا خیال رکھے. اس میں اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو سورۃ الاعراف میں لباس کا ذکر آتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور پھر یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. اور لباس کا تو جیسے قمیص شلوار ہے یا جو بھی ہم پہنتے ہیں، یہ جو جسم کے ساتھ چپکنے والا کپڑا ہوتا ہے، یہ لباس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد عورت کے لباس میں خمار بھی ہوتا ہے. خمار دوپٹے کو کہتے ہیں. سورۃ النور میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو اپنے خمار اپنے سینے پہ ڈالنے چاہیے، اس بھی سر ننگا کر لیں. خمار ہوتا سر کا کپڑا ہے، لیکن وہاں رواج یہ تھا کہ سر کے اوپر پہن کے اور اس کو پیچھے سے باندھ دیا جاتا تھا. کانٹے اور گلے کا ہار، یہ سب نمائش کرتی تھی عورتیں اس زمانے میں، جاہلیت کے دور میں، اسلام سے پہلے. تو مسلمان عورت کو کیا حکم دیا گیا کہ سر کا اس طرح پہنے کہ وہ یہ سارا کچھ چھپ جائے، اور سینہ خاص طور پہ چھپے، کیونکہ سینہ عورت کی زینت ہے، سب سے زیادہ خوبصورت جگہ سینے کا ابھار، یہی سے وہ مرد سے مختلف نظر آتی.
بہت سے لوگ اسکارف بھی لینے لگتے ہیں، یہ دوپٹے اوپر اوڑھتے ہیں، لیکن وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ سینہ جو ہے وہ ان کے جلباب سے پورا اس کی وہ شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس کی رخصت نہیں ہے، اس پہ پوچھ ہوگی۔ تو سینہ ڈھانکنے کا حکم ہے قرآن مجید میں۔ پھر تیسری چیز جو ہے جلباب ہے، جو سورۃ الاحزاب میں آتا ہے، جس کا حکم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ساری مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر سے اپنے چادریں ڈال لیں، یعنی جب گھر سے باہر نکلے تو باہر نکلنے کا ڈریس اور ہو، اور وہ کیا ہے؟ جلباب۔ جلباب کہتے ہیں لمبی چادر کو، جیسے گاؤں وغیرہ میں عورتیں اب بھی کھلی چادریں لیتی۔ تو یہ جو گاؤن بنوایا جاتا ہے یہ بھی بیسیکلی ہے چادر، لیکن اس کو سہولت کے لیے سی لیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی نیچے تک لمبا ہوتا ہے۔ جلباب کا مطلب لمبا کپڑا۔ تو یہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس کو پہننا ہوتا ہے، یعنی گھر کے ڈریس میں عورت باہر نہ نکلے۔ پھر اسی طرح لباس ڈھیلا بھی ہو، تنگ نہ ہو، لباس کے اندر ایسی خوبصورتی نہ ہو کہ جو دوسروں کو اپنی طرف مائل کرے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی 2 قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، ان میں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یا تو ٹائٹ یا سی تھرو۔ وہ خود مائل ہونے والی، یعنی مردوں کے پیچھے جانے والی ہیں اور دوسروں کو مائل کرنے والی ہیں، دوسروں کو اٹریکٹ کرنے والی اپنی طرف، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں۔ عورتیں اس سینس میں کہ بعض اوقات عورتیں عورتوں سے ایسی محبت کرنے لگتی ہیں جیسے مردوں سے محبت کی جاتی ہے، یعنی کو اپنے شوہر سے محبت کرے۔ تو یہ بھی فتنہ کہاں سے اٹھتا ہے کہ جیسے عورتوں کی طرف، یعنی عورتوں کے لباس کی وجہ سے یا ان کی ایسی بیوٹی کی وجہ سے ان کی طرف مائل ہو جانا اور اپنا دین ایمان گھر بار سب کچھ بھول جانا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ فرمایا ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ٹیڑھے ہوئے، سر جو ہے اس کے اوپر کوہان سا اٹھا ہوا، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لڑکیاں اتنے بڑے بڑے کلپ لگا لیتی ہیں یا ایکسٹرا بال لگا لیتی ہیں کہ جو اٹھا کے بالکل اوپر کر دیتے ہیں، تو سر کے اوپر ایک جیسے کوہان ہمپ اٹھا ہوا ہے، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور میں ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے۔ حدیث کے مطابق اس اٹھی ہوئی جگہ کو شیطان کی بیٹھک کہا جاتا ہے، یہاں شیطان آ بیٹھتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے اور وہ کنٹرول کرتا ہے یہاں سے پھر عورت کو۔ پھر کچھ ذمہ داریاں عورت کی اپنے گھر والوں کے بارے میں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عورت اپنے گھر کی نگران ہے، حفاظت کرنے والی ہے، اپنی ذات کی، گھر کی، بچوں کی، مال کی، گھر کے رازوں کی۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہیں، ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی، یعنی شوہر جب گھر پر نہیں ہوتا تو وہ اس طرح کیئر لیس نہیں ہوتی کہ کوئی بات نہیں، وہ اسی طرح حفاظت کرتی اور کیئرفل ہوتی جیسے شوہر گھر میں ہو تو وہ کیئرفل ہو۔ پھر اسی طرح شوہر کا حق دیتی۔ بعض اوقات عورتیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین سب کچھ کر رہی ہوتی لیکن وہ شوہر کا حق نہیں دیتی، یعنی جو شادی کا مقصد ہے۔ اور یہ بھی بہت خطرناک ٹرینڈ ہے۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، جب تک وہ شوہر کا حق نہیں دیتی تو اس کے اندر وہ ایمان ہی اس کا مکمل نہیں ہوتا، اس کا لطف ہی نہیں آتا۔ پھر اسی طرح شوہر کی بات ماننا، معروف میں، نیکی کے کام میں، صحیح بات میں، غلط بات نہیں ماننی چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کا حکم ہے، لیکن جو باتیں وہ ٹھیک کہتا ہو لیکن آپ کی مرضی کے خلاف ہے تو بھی اس کو مان لینا چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا بہترین عورت کون سی ہے؟ فرمایا وہ عورت جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، نیز عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرے وہ اس کی مخالفت نہ کرے۔ یہ شوہر کا حق ہے کیونکہ اللہ نے اس کو قوام بنایا، گھر کا ذمہ دار بنایا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا 2 قسم کے لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی، ایک غلام جو مالک سے بھاگ جائے اور حتیٰ کہ واپس آ جائے، اور دوسرے وہ عورت جو شوہر کی نافرمانی سے رجوع کر لے، اللہ یہ کہ وہ غلط کام کرنے کو کہے تو پھر وہ نہ مانے تو اور بات ہے۔ پھر اسی طرح شوہر کی خدمت کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ حسین بن محسن سے روایت ہے، ان کی پھوپھی کسی کام کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، یعنی حاضر ہوئی۔ آپ نے ان کا کام کیا اور پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا
تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے کبھی ان کی اطاعت اور خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو، تو میں ان کو پورا خیال رکھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو تمہارا اس کی نظر میں کیا مقام ہے، کیونکہ وہی تمہاری جنت وہی تمہاری جہنم ہے۔ یعنی شوہر کے ساتھ نیکی اور درست کام میں تعاون کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ جنت میں لے جانے والی چیزوں سے۔ پھر گھر کے بارے میں خاص ذمہ داریاں کہ عورت اپنے گھر میں کسی ایسے بندے کو نہ آنے دے شوہر کو جس کا آنا پسند نہ ہو۔ پھر اپنے حیا کو قائم رکھنا، شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، یعنی اس کی مرضی سے پیسہ خرچ کرنا، جتنا اس نے اجازت دے رکھی ہے کہ یہ تمہارا جیب خرچ ہے اس میں انسان جو کرے، لیکن یہ نہیں کہ اصل مال میں سے اس کو بتائے بغیر کوئی وہ چیز گھر میں لایا اور اسے بتائے بغیر ہی وہ کسی اور کو صدقہ کر دے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، یعنی مسکراہٹ سے، اچھے کپڑوں سے، اچھے رویے سے، معاملے سے۔ جب تم کسی بات کا حکم دو تو وہ کر دے، تمہارے عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ پھر اسی طرح اگر شوہر کماتا نہیں اور بیوی کماتی ہے تو پہلا حق ان کا ہے، یعنی شوہر جاب لیس ہے یا کوشش کر رہا ہے مگر اتنا نہیں ہے اس کے پاس اور بیوی کے پاس ہے کسی بھی ذریعے سے، تو اسے شوہر اور اس کے بچوں پہ خرچ کرنے کا دگنا اجر ملے گا۔ اس میں یہ کہ ایک دفعہ حضرت زینب جو تھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ، انہوں نے صدقے کے بارے میں کچھ سنا تو کہا کہ تم لوگوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے میں کہیں صدقہ نہیں کر سکتی، تو اس پر ان کو کیا بتایا گیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو باہر خرچ کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو۔ تو وہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے ان کو کیا بتایا کہ تمہارے شوہر اور تمہارے لڑکے اس صدقے کے زیادہ مستحق ہیں، یعنی کہیں اور دینے کی بجائے گھر میں دو، اور وہ عورت کے لیے اجر ہی اجر لکھا جاتا ہے۔ حضرت رائتہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی اور ان کے بچوں کی ماں تھی، وہ ہاتھ سے ہنر کمانے والی عورت تھی، اور وہ ابن مسعود پر اور ان کے بچوں پر اپنی کمائی میں سے خرچ کرتی تھی۔ پھر اسی طرح کبھی شوہر کے حالات بہت مشکل ہو جاتے ہیں، کوئی جاب نہیں ہوتی، آپ کو گھر میں بھی کام کرنا پڑتا ہے یا بعض اوقات باہر کام کرنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی اجر ہے۔ حضرت اسماء کی مثال ہمارے سامنے ہے، ان کے شوہر زبیر جو تھے ان کا ایک گھوڑا تھا اور وہ ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، گھوڑے کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ کہتی ہے میرے لیے گھوڑے کی دیکھ بھال سے زیادہ سخت کوئی کام نہیں تھا۔ اسی طرح اونٹ کے لیے گٹلیاں کوٹتی تھی کھانے کے لیے اس کے، اور سوچا کہ کچھ بھی کوٹنا پڑے تو کتنی طاقت لگتی، اور وہ اتنی جسمانی مشقت کرتی تھی، اسے پانی پلاتی، ڈول کو سیتی۔ وہ کہتی پھر کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے خادم بھیج دیا اور میں گھوڑے کی دیکھ بھال سے بڑی ذمہ ہو گئی، تو وہ یوں لگا جیسے آپ نے مجھے آزاد کر دیا غلامی سے۔ یہ گھر کے کام نہیں تو باہر کے کام تھے، تو کبھی ضرورتاً باہر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، تو اس میں بھی خوش دلی سے کرنا چاہیے، کیونکہ اجر ہی اجر ہے، کیونکہ احسان ہے آپ کا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان نہ ماننے والی ناشکری عورتوں کو وعید بھی سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک فساق جہنمی ہے۔ پوچھا گیا فساق کون ہے؟ فرمایا عورتیں۔ ایک آدمی نے کہا کیا وہ ہماری مائیں بہنیں بیویاں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی، جب آزمائش آتی ہے تو صبر نہیں کرتی۔ تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ دیکھیے مردوں کے ٹیسٹ اور طرح کے ہوتے ہیں، کہ عورتوں کے ٹیسٹ اس کے شوہر اور بچوں میں ہوتے ہیں اور سخت سے سخت ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر شوہر کی طرف سے بے رخی بھی ہے یا اس کا رویہ ٹھیک بھی نہیں، تو جو کچھ ملا ہوا ہے، جو چھت جس کے نیچے بیٹھے ہیں، جو نعمتیں بھی اللہ نے دی ہیں، ان پہ کہنا چاہیے اللہ میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، اور میرا یہ یقین ہے کہ دنیا میں جو مجھے نہیں مل رہا تو آخرت میں مجھے ضرور دے گا۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں ہوتی، یعنی اس کی جو ایفرٹ ہے، اس کی جو محنت ہے، اس کو وہ کنسیڈر ہی نہیں کرتی کہ وہ بھی کچھ کرتا ہے، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ یعنی شوہر کے بغیر رہنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ بعضوں کا زندگی اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ شوہر کی کمائی بھی تھوڑی ہے، گھر میں مدد بھی نہیں ہے، اس کا رویہ بھی اچھا نہیں ہے، تو ہم دیکھتے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی ان کو گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے تو بہت تھک جاتی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہ مجھے کوئی خادم دے دیا جائے اپنے باپ کے پاس، کیونکہ شوہر تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر افورڈ نہ کر سکے، ماں باپ مدد کریں تو ان کے لیے صدقہ ہے۔ بہرحال وہ جب آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں تھے، تو رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے ان کو وزٹ کرنے کے لیے۔ تو وہ اس وقت دونوں لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا تم مت اٹھو، اور آپ ان کے بیچ میں بیٹھ گئے اور کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں
کہ جو خادم سے بھی بہتر ہے. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر. یہ عمل بہتر ہے اس سے جو تم نے مانگا. پھر اسی طرح اپنے شوہر اور بچوں کے علاوہ اپنے والدین کی ذمہ داری کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، اچھا سلوک کیا جائے، یہ بھی حسب توفیق کرتے رہنا چاہیے. جیسے حضرت اسماء کی والدہ آئیں جو مشرک تھی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انہیں کچھ چاہیے میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ مہربانی، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات سے آگے رکھنا. پھر اسی طرح ان کی تربیت چاہے خود کرے یا کہیں تربیت کا انتظام کرے. جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ 10 سال کے تھے جب ان کی والدہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ آئی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میری نانی، خالہ سب مجھے مسلسل تاکید کرتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرو. تو 10 سال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. جب آپ کی وفات ہوئی تو میں 20 سال کا تھا. تو یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہے. کئی دفعہ آپ خود کرتے ہیں، کئی دفعہ بچوں کو ایسی جگہ پہ چھوڑتے ہیں جہاں مشقت ہو، محنت ہو، لیکن وہ کچھ سیکھ رہے ہیں. پھر بچوں کے معاملات پہ نظر رکھنا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، وہ کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہے، کوئی چوری کی عادت تو نہیں ان کو پڑ رہی، ان کے ذہن میں کیا سوال ہیں، اسکول سے کیا سیکھ کر آئے ہیں. ان کو کوالٹی ٹائم دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا. پھر اسی طرح عورت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ گھر، والدین، بچوں ان سے فارغ ہو کر وہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ادا کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. قرآن مجید سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. یہاں عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، یعنی دین کی تعلیم خود بھی حاصل کریں، دوسروں کو بھی سکھائیں. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا. یعنی ایمان، عبادت کے علاوہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی. بے شک اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. ازواج مطہرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید میں کہ وہ کیا کریں، صرف گھر کے کام کاج نہیں بلکہ وہ ان کے گھروں میں جو بھی دین کا علم ہے اسے وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں ٹکی رہو، ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے. اور پہلی جاہلیت کے زیب و زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، نہیں لوگوں کو اپنا حسن مت دکھاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے. یعنی یہ حکم جو پردے کا ہے یہ کس لیے ہے؟ تاکہ اوروں کی نجاستیں، بری نظریں تم پر نہ پڑیں، اور تمہیں پاک کر دے. خوب پاک کرنا. اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، جو کچھ بھی قرآن و حدیث میں سے پڑھا جاتا ہے انہیں یاد کرو، اس کا ذکر کرو. بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین، پوری خبر رکھنے والا. تو ازواج مطہرات کو پردے کا حکم بھی دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دینے کا بھی. تو ہم مسلمان عورتوں کے اوپر ذمہ داری کہ صرف اپنے بچوں کی فکر نہ کریں، یہ صرف اپنے گھر کی عورتوں کی نہیں، ان عورتوں کی بھی جن کے پاس سیکھنے کا کوئی طریقہ نہیں، کوئی سلسلہ نہیں. پھر خدمت خلق کے کام. ام عطیہ انصاریہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں حصہ لیا، 7 جنگوں میں ساتھ گئی. میں خیموں میں رہ کے مجاہدین کے لیے کھانا تیار کرتی تھی. پھر اسی طرح حضرت رفیدہ جو تھی وہ طب میں ماہر تھی. ربیہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد میں جاتی، پانی پلاتی، زخمیوں کا علاج کرتی، زخمیوں اور مقتولوں کو اٹھا کر مدینہ لاتی. اور حضرت سعد کو جب غزوہ خندق میں بازو کی رگ پہ زخم آیا اور ان کی حالت خراب ہوئی تو انہیں ایک عورت کے ہاں پہنچا دیا گیا جن کا نام رفیدہ تھا، اور ان کا خیمہ مسجد نبی سے باہر تھا اور وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی. تو اپنی حیثیت کے مطابق عورت گھر سے باہر کے کاموں میں بھی حصہ لے سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان، اس کی عبادات اور اس کے عمل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.